بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، دنیا میں ہم لوگوں پر جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو حالات ہماری مرضی کے مطابق پیش آتے ہیں، یا تو حالات ہمارے مرضی کے خلاف پیش آتے ہیں۔ ان دونوں قسم کی حالات میں ہمیں اللہ کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر حالات ہماری مرضی کے مطابق پیش آئیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم شکر کریں تاکہ یہ حالات ایسے ہی ہم پر برقرار رہیں۔ اگر حالات ہماری مرضی کے خلاف پیش آ رہے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم صبر کریں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، دونوں قسم کے حالات میں ہمیں خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا المؤمن، یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں۔ ان اصابتہ سراء شکرا، کیونکہ اگر مومن کو راحت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے ہر حالت میں خیر ہے، مرضی کے موافق حالات میں بھی، مرضی کے خلاف حالات میں بھی، اس کا کوئی حال برا نہیں۔ راحت میں بھی خیر، تکلیف میں بھی خیر۔ راحت میں شکر کر کے اجر حاصل کرتا ہے، تکلیف میں صبر کر کے اجر حاصل کرتا ہے۔ شریعت کی عجیب تعلیم ہے کہ اس نے ایسا نسخہ بتلا دیا کہ اس کے ذریعے ہم راحت اور مصیبت دونوں ہی میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور عبادت کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ بزرگان دین نے فرمایا ہے، شکر یہ ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے، جو حالت ہماری مرضی کے مطابق پیش آئی ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، اس میں اپنی خوبی اور کمال خیال نہ کرے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، جس کی بنا پر ایسا ہو گیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں پہلے اس کو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، پھر آنکھوں سے دیکھ کر، ہاتھ لگا کر، پیر سے چل کر اس کو انجام دیتے ہیں۔ بظاہر یہ سارے کام ہم نے کیے، لیکن سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، چلنے کے لیے پیر، چھونے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ، یہ ساری چیزیں کس نے دی؟ ان چیزوں سے کام لینے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ ظاہر ہے سب چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ نہ دیتا تو پھر کام نہ بنتا۔ ایسی صورت میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا؟ تو بزرگوں اور دوستوں، بہرحال ہم پر جو بھی حالات پیش آتے ہیں، اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق ہیں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور اگر ہماری مرضی کے خلاف ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ دونوں حالتوں سے مقصود ہمارا امتحان لینا ہے۔ اللہ ہمیں دونوں حالتوں کو دیکھ کر ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں
مرضی کے مطابق حالات ہمیں عطا کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا امتحان مقصود ہے، مرضی کے خلاف حالات عطا کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا امتحان مقصود ہے۔ اور ان دونوں امتحانوں میں سے وہ امتحان جو مرضی کے خلاف حالات میں ہوتا ہے وہ امتحان بہت آسان ہے، کیونکہ حالات اگر مرضی کے خلاف ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانی ہوں، رنج ہو، غم ہو، تو ایسے وقت میں ہم عام طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اپنے حالات کو درست کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر حالات ہمارے موافق پیش آئیں، ہماری مرضی کے مطابق پیش آئیں، تو ایسے وقت میں جو امتحان ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں ہم بہت مشکل سے پاس ہو پاتے ہیں، کیونکہ ہم نعمت میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم نعمت دینے والے کی طرف نگاہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم کما حقہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا گیا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے اسی کو خطرے کی چیز محسوس فرمائی۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، خدا کی قسم مجھے تمہارے فخر و فاخے کا کوئی ڈر نہیں ہے، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، چنانچہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس کی طرف رغبت کی تھی، اور یہ دنیا تمہیں اسی طرح تباہ و برباد کر دے گی جس طرح ان کو برباد کر چکی۔ تو مال، دولت، روپیہ، پیسہ اتنا ہو جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ یہ ہے کہ اتنا مال ہو جو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، یہ پسندیدہ ہے، اور جو غافل کر دے وہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، طبیعت کے موافق حالات و معاملات میں امتحان مشکل ہے، اس لیے ایسے موقع پر ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، نعمت میں مشغول ہو کر منعم کو بھول نہ جائیں، اس کا شکر ادا نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے مدد حاصل کریں، اس کے انعامات کو باقی رکھیں، مزید انعامات حاصل کریں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ کی مدد ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ حالات ہمارے موافق ہی ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ مثال کے طور پر ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، وہ ہمیں چند باتوں کا حکم دیتے ہیں اور چند باتوں سے روکتے ہیں، اگر ہم ان کی باتوں پر عمل نہ کریں، جن باتوں سے وہ روکتے ہیں ان سے ہم نہ بچیں، تو وہ ناراض ہوں گے۔ اگر وہ ناراض ہوں گے اور ایسے وقت میں ہمیں کوئی تیسرا آدمی تکلیف پہنچائے، ہمیں نقصان پہنچائے، ہمیں مارے، تو ہماری مدد ہمارے بڑے کیسے کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ کا بھی معاملہ ہے، ہم اللہ کی مرضیات پر نہ چلیں، اللہ کی نامرضیات پر چلیں، اور یہ چاہیں کہ ہم ناموافق حالات میں اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ ہمارا تعاون کرے، اللہ ہماری پریشانی دور کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حالات اگر ہمیں چاہیے کہ حالات ہمارے درست ہوں تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ایک ایک حکم کو جان کر عمل کریں اور اللہ کے منہیات سے بچیں جن سے منع کیا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان گناہوں کو فوراً چھوڑ دیں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے بچیں، تبھی اللہ ہم سے راضی ہوں گے اور ہماری معافی مل جائے گی اور حالات جو ہے ہمارے من کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا اس شخص کے مانند ہے جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ جس نے قاعدے سے توبہ کر لی اس کی ایسی معافی ہو جاتی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسے شخص پر اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق 20 تاریخی واقعات موجود ہیں کہ مصیبت و پریشانی کے وقت عام لوگوں نے توبہ کی تو فوراً کامیابی مل گئی اور اللہ کی خاص رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہردوئی کے ایک گاؤں کا قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ وہاں بہت زیادہ قحط ہو گیا، بارش کی بے انتہا کمی ہو گئی، لوگ تنگی میں پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ روزانہ لوگ گاؤں کے باہر جاتے، سخت دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے، چلے آتے لیکن بارش نہیں ہوتی۔ یہی سلسلہ کئی دن تک رہا تو وہاں کی جو بازاری عورتیں تھیں جنہیں طوائف کہا جاتا تھا، انہوں نے سوچا کہ ہماری غلطی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان عورتوں نے وہاں کے جو بڑے منتظمین حضرات تھے ان سے کہا کہ آج ہم لوگ جائیں گے، دعا کریں گے، ہمارے لیے آپ وہاں پردے کا انتظام کر دیں تاکہ کوئی غیر لوگ نہ آنے پائے، کوئی مرد وہاں نہ جائے۔ ان کی خواہش کے مطابق انتظام کر دیا گیا۔ اب یہ سب عورتیں وہاں پہنچیں، جانے کے بعد دعائیں مانگنا شروع کیا، اپنے گناہوں سے رو رو کر توبے کی دعائیں مانگی، گڑ گڑا کر روئیں کہ اللہ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں اور بدعملیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ حالات بدلنا شروع ہو گئے، بارش کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اسی وقت ابر آیا اور بارش شروع ہو گئی، وہاں سے بھیگتے ہوئے واپس ہوئی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ ہے حالات کو بدلنے والے اعمال۔ ہمارے اندر اسی کی کمی ہے، گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں، توبہ استغفار کرتے نہیں، پھر حالات کیسے درست ہوں گے؟ ہم لوگوں کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، جب حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے ہیں اس وقت تو ہم نیک کاموں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات صحیح ہوتے ہیں تو پھر ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے حالات درست ہوتے ہی گناہ کے کام شروع کر دیے، ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کر دیا، گانا بجانا سننا شروع کر دیا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کا دیکھنا گناہ ہے۔ تو اس پر وہ کہنے لگے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، لیکن کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ خوب کرتے رہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ہمارا کوئی جانا پہچانا ڈاکٹر ہے، ہم پر بڑا مہربان ہے، اس ڈاکٹر کے بھروسے پر ہم کوئی زہر کھا لیں، سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوا لیں، اس کے بعد ہم یہ سوچ کر کے اس کے بعد ہم جو ہے ڈاکٹر سے انجیکشن لگوا لیں گے، دوا لے لیں گے۔ اگر ایسا کوئی کرے تو کیا اس کو عقل مند کہیں گے؟ کیا یہ سمجھداری کی بات ہے؟ تو بزرگوں اور دوستو، یہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ پھر بھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی شان جہاں ایک طرف غفور الرحیم ہونے کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری شان بھی ہے، وہ ہے اس کا عادل ہونا، مجرموں کو سزا دینا۔ قرآن مجید میں دونوں ہی شانوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجیے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور اس کی بھی اطلاع دے دیجیے کہ میری سزا دردناک سزا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہ کا بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الیہ المصیر، اسی کے پاس جانا ہے۔ ان دونوں صفتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی صفت رحمت اور مغفرت سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ گناہوں کی کھلی چھوٹ ہے، کیسی بھی نافرمانی کی جائے اللہ معاف فرما دیں گے،
اسی غلطی پر متنبع کرنے کے لیے رحمت کی صفت کے ساتھ اس کی دوسری صفت کو بھی ذکر کیا گیا کہ اسی صورت میں جہاں یہ ہے کہ معافی ہو جائے گی وہاں یہ بھی ہے خطرہ ہے کہ گرفت ہو جائے، سزا مل جائے۔ اس لیے صرف معافی ہی کی امید رکھنا اور سزا کا خوف نہ ہونا یہ کوئی سمجھ کی بات نہیں، بلکہ ایسے موقع پر جب بھی سزا کا احتمال ہے تو گناہ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ چاہے حالات ہماری مرضی کے موافق ہوں تب بھی جو ہے اللہ کا حکم پورا کریں، اور حالات اگر ہماری مرضی کے خلاف ہوں تب بھی اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔